اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مرزا خان داغ دہلوی کی سال اول کی دوسری غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں اس غزل کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس غزل کا چوتھا شعر ہے: افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ افشا کا لفظی معنی ظاہر ہونے کے ہیں، ذلت رسوائی کو کہتے ہیں۔ جتا دینا، بتا دینا یا سمجھا دینا۔ اس شعر کا مفہوم بنے گا کہ اگرچہ عشق کا بھید ظاہر ہونے سے میری رسوائی ہوئی اور مجھے بہت سی ذلتیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن میں نے محبوب کو اپنی محبت کا احساس دلا دیا اور وہ میری محبت سے واقف ہو گیا۔ اس شعر کا مرکزی خیال ہے: راہ عشق کے مسافر تکلیف کو آرام، رنج کو راحت، دکھ کو سکھ اور کرب کو طرب سمجھتے ہیں۔ عزیز طالبات، اس شعر میں شاعر نے اظہار محبت کرنے کے بعد راہ محبت میں آنے والی مصیبتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے محبوب تک اپنی بات پہنچانے کا فخر بیان کیا ہے۔ عمومی طور پر عاشق اپنے محبوب کی بدنامی کے خوف سے اظہار محبت سے اجتناب کرتا ہے، لیکن داغ نے آداب محبت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا حال دل محبوب کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ داغ کی جو شامت آئی اضطراب شوق میں، حال دل کم بخت نے سب ان کے منہ پر رکھ دیا کہ مصداق شاعر نے جو ہی اپنی محبت کا اظہار کیا، اس پر مصیبتوں اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ راز عشق کے فاش ہونے پر ذلتوں کی ایک نئی داستان شروع ہو جاتی ہے اور شاعر اور اس کی محبت کے افسانے کوچا کوچا کریا کریا پھیل جاتے ہیں۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی کہ مصداق شاعر تو بدنام ہوتا ہی ہے، اس کا محبوب بھی رسوا ہو جاتا ہے، جس سے اس کا رویہ شاعر کے ساتھ سخت اور ناروا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اپنوں اور بیگانوں کی ملامت تو دوسری طرف محبوب کی بے رخی اور بے نیازی نے شاعر کو زمانے میں بدنام کر دیا ہے۔ بقول شاعر: جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ ان سب دکھوں اور ذلتوں کے باوجود شاعر کو اس بات کا اطمینان ہے کہ اس نے اپنی محبت کا احساس اپنے محبوب کو دلا دیا ہے، یعنی اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے محبوب پر یہ حقیقت واضح کر دے کہ اس کی محبت مصنوعی نہیں بلکہ سچے اور حقیقی جذبات پر مشتمل ہے۔ امام ابو بکر ترتوشی کا قول ہے کہ دل کی مضبوطی کے ذریعے سے ہی انسان راز کو چھپا سکتا ہے اور ذلت سے بچ سکتا ہے۔ چونکہ غزل کے روایتی مضمون میں عاشق کا دل نرم ہوتا ہے اور نہ تو وہ اپنے احساسات اور جذبات کو سنبھال سکتا ہے اور نہ ہی اپنے دل میں راز محبت کو چھپا سکتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اسی حقیقت حال کو بیان کیا ہے کہ جب شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو نہ صرف اس کو زمانے کے دکھوں کا شکار ہونا پڑا بلکہ اس کو اپنے محبوب کی طرف سے بھی ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑا۔ تو شاعر اس مصیبت اور پریشانی میں مایوسی کا شکار نہیں، بلکہ وہ غم عشق میں ملنے والی اس مصیبت کو آرام، اس دکھ کو سکھ اور اس تکلیف کو خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔
جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ داغ کی جو شامت آئی اس طراب شوق میں، حال دل کم بخت نے سب ان کے منہ پر رکھ دیا۔ گھر سے اس کا بھی نکلنا ہو گیا آخر محال، میری رسوائی سے شہرت کو بکو اس کی بھی تھی۔ جی چاہتا ہے عدم آج ان کو چھیڑیے، ڈر ڈر کے پیار کرنے میں کوئی مزہ نہیں۔ عزیز طالبات، اس غزل کا 5واں شعر: گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر 1000 شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ نامہ بر خط لے کر جانے والا، قاصد یا پیغام پہنچانے والا، 1000 شکر لاکھ لاکھ شکر ہے، بڑے شکر کی بات ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے اگرچہ محبوب قاصد سے خوش نہ ہوا لیکن بڑے شکر کی بات ہے کہ محبوب مجھے میرے نام سے پہچان گیا۔ اس شعر کا مرکزی خیال یوں بنے گا: عاشق کے لیے محبوب کی تھوڑی سی نظر الفت بھی سرمایہ جان ہوتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے عاشق، محبوب اور قاصد کی مثلث بیان کی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے راہ الفت میں، راہ محبت میں محبوب کی تھوڑی سی الفت کو بھی سرمایہ حیات قرار دیا ہے۔ محبت کی راہ میں ایک عاشق اپنے محبوب کی نظر الفت کا منتظر رہتا ہے، اور جب کبھی اسے اپنے محبوب سے ذرا سی بھی محبت ملتی ہے تو وہ اسے زندگی کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے، چاہے اس معمولی سی نظر الفت میں بھی محبوب کا غصہ اور خفگی بھی شامل ہو۔ بقول شاعر: وابستہ اس سے ہے کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیجیے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو۔ عاشق عام طور پر اپنا حال دل محبوب کے روبرو براہ راست پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن جب کبھی اسے اس کا موقع نہیں ملتا تو وہ اپنی بات قاصد کے ذریعے محبوب تک پہنچاتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے قاصد کے ذریعے اپنی بات محبوب تک پہنچانے کی عکس بندی کی ہے۔ محبوب نے عاشق کا محبت نامہ ٹھکرا دیا ہے اور قاصد سے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ شاعر کو اس بات کا ملال ہے، لیکن ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ شاعر اس بات پر شاداں ہے کہ اگرچہ محبوب نے اس کے قاصد سے ناروا سلوک کیا لیکن وہ مجھے میرے نام سے پہچان گیا، گویا مجھے پہچان اس نے ہے لیا پھر نام سے یارو، محبت کو یوں دنیا میں بڑی توقیر بخشی ہے۔ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ اس کا مقصد محبوب تک اپنی بات پہنچانا تھا، اب چاہے محبوب نفرت کرے یا محبت، کم از کم اس بہانے اس سے ایک تعلق تو بن گیا ہے۔ بقول شاعر: ہم سے کوئی تعلق خاطر تو ہے اسے، وہ یار با وفا نہ سہی بے وفا تو ہے۔ عزیز طالبات، اس شعر میں شاعر نے عاشق، محبوب اور قاصد کے کردار پیش کر کے غزل کے خوبصورت مضمون کی عکاسی کی ہے۔ اب ہم اس غزل کے 6 شعر کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے اس شعر کے متبادل اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے، وابستہ اس سے ہے کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیجیے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو، مجھے پہچان اس نے ہے لیا پھر نام سے یاروں، محبت کو یوں دنیا میں بڑی توقیر بخشی ہے، ہم سے کوئی تعلق خاطر تو ہے اسے، وہ یار با وفا نہ سہی بے وفا تو ہے۔ اور ایک شاعر نے اس کی عکس بندی مزاحیہ انداز میں کی ہے: اے کریمن بوا تو نے یہ کیا کیا، میرا خط ان کے ابا کو پکڑا دیا۔ اب ہم اس غزل کے
چھٹے شعر کی طرف آتے ہیں۔ بزم عدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا۔ بزم محفل کو کہتے ہیں، عدو دشمن کو کہتے ہیں۔ بزم عدو کا لفظی مطلب دشمنوں کی محفل، لیکن عدو سے مراد یہاں پہ رقیب ہے۔ صورت کی طرح پروانہ پتنگے کو کہتے ہیں۔ گو اگرچہ رشک کسی کو دیکھ کے اس جیسا بننے کی خواہش کرنا رشک کہلاتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے، غیروں کی محفل میں تجھے دیکھ کر میرا دل رشک سے پروانے کی مانند جل کر خاک ہو گیا، اگرچہ رشک سے جلا مگر تجھ پر اپنی جان قربان کر دی۔ اس شعر کا مرکزی خیال عشق کا کارزار پرخار ہوتا ہے اور عاشق اس میں ہر گھڑی زخم کھانے کو تیار ہوتا ہے۔ راہ عشق میں جان قربان کرنا عاشق باعث صد افتخار سمجھتا ہے۔ عزیز طالبات، تشریح طلب شعر میں شاعر نے راہ محبت میں محبوب پر دل قربان کرنے کو ایک سعادت قرار دیا ہے۔ شاعر نے اپنے دل کو پروانے سے تشبیہ دی ہے۔ پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے۔ شمع جلتی ہے تو وہ اس کے گرد طواف کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس وقت تک اس کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے جب تک جل کر اپنی جان قربان نہ کر دے۔ چونکہ پروانے میں شمع پر قربان ہونے کا حقیقی جذبہ اور تڑپ ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی متاع کل یعنی جان بھی شمع پر قربان کر دیتا ہے۔ یہی حال ایک عاشق صادق کا بھی ہوتا ہے۔ جفائے یار جو سہتے ہیں بخت والے ہوتے ہیں، یہ مرتبہ بھی تو ہر ایک کو نہیں ملتا۔ اگرچہ شاعر کا محبوب ہرجائی اور بے وفا ہے اور غیروں سے ملتا اور اپنے عاشق کو ہجر کی آگ میں تڑپاتا ہے اور غیروں کی محفل کو چار چاند لگاتا ہے، لیکن شاعر محبوب کے اس رویے سے حسد کا نہیں بلکہ رشک کا شکار ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ رقیب یا غیر کس قدر خوش نصیب ہے کہ میرا محبوب اس کے قریب ہے اور اس سے ہم کلام ہے۔ میرے محبوب کو رقیبوں کے ساتھ بات کرتے دیکھ کر میرا دل رشک سے کسی پتنگے کی مانند محبوب کی اس ادا پر فدا ہو گیا۔ اگرچہ رقیب اور محبوب کو دیکھ کر ہی میرا دل فدا ہوا، لیکن مجھے اپنے دل کو قربان کرنے کا موقع تو ملا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ عزیز طالبات، اب ہم اس شعر کے متبادل اشعار کی طرف آتے ہیں۔ جفائے یار جو سہتے ہیں بخت والے ہوتے ہیں، یہ مرتبہ بھی تو ہر ایک کو نہیں ملتا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ بیٹا یہاں پہ جو نہیں ہے اس کو درست طریقے سے لکھ لے، جو مصرع اولا ہے اس میں نہیں، غلط لکھا ہوا ہے۔ نظر سے قتل کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو، تمہیں خنجر اٹھانے کی ہمیں گردن جھکانے کی، آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ عزیز طالبات، اس غزل کا مقطع ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ تاب و تواں، تواں طاقت کو اور تاب چمک کو کہتے ہیں۔ شاعر زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے اور اپنے بڑھاپے کی عکس بندی کا مضمون بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بڑھاپے نے میرے قوا کو کمزور کر دیا اور میری قوتوں کو ناقص کر دیا، اور اب جب میرے جسم کی تمام قوتیں کمزور ہو چکی ہیں تو اب میرا وقت رخصت ہے، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بیٹا
اس غزل کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ اس غزل کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔